السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامی اور قرآنی واقعات جاننے اور اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے متعلق جانیں گے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں گائے کے متعلق 2 واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان واقعات کا مختصر ذکر کریں گے کیونکہ ہمیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، لیکن ہم تمام قرآنی واقعات کو الگ الگ ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب علیہ السلام نے پیدا کیا۔ کئی نبیوں کے وارث ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بادشاہت میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بڑا ہو کر اس فرعون کی ساری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، تو فرعون خوف کھا کر اسرائیلیوں کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرواتا اور لڑکی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمام بچوں کو زندگی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت اور ان کی آخری زندگی تک بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہم ایک کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے بقرہ یعنی گائے کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر ٹھہرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں تورات عطا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے اور شام کو افطار کرتے تھے۔ جب 30 دن مکمل ہوئے تو انہیں مزید 10 دن روزہ رکھنے اور شام کو افطار نہ کرنے کا حکم ہوا۔ 40 راتوں کے بعد اللہ نے انہیں تورات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ان کی قوم شرک اختیار کر چکی تھی۔ اس دور میں جادو بہت غالب تھا، لوگ جادو میں مہارت رکھتے تھے اور ہر طرح کا کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اس بیچ ایک بہت بڑے سامری جادوگر نے مٹی سے ایک بچھڑا بنایا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی مٹی اس میں ڈال دی اور جادو کیا تو وہ مٹی کا بچھڑا زندہ ہو گیا اور اس میں جان آ گئی۔ یہ دیکھ کر سارے اسرائیلی اس بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیے۔ آیت نمبر 54 میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے نفس کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ پھر وہ لوگ شرک سے توبہ کیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور گائے کا دوسرا واقعے کا ذکر آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا۔ اس کا کوئی بیٹا یعنی وارث نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا نہیں تو دولت کے لالچ میں اس نے اپنے چچا کے قتل کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ وراثت میں بٹوارے کے بجائے اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں تو ساری دولت میرے ہی حصے آئے گی۔ قتل کر کے اس کا الزام دوسروں پر لگا کر ان سے جرمانہ بھی وصول کر لوں۔ پھر اس نے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے کچھ نیک لوگ ان بدمعاش لوگوں سے تنگ آ کر شہر کے کنارے رہنے لگے تھے۔ یہ لوگ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر لیا کرتے تھے، تو اس بھتیجے نے چپکے سے چچا کی نعش کو قلعے کے سامنے ڈال دیا، پھر چلانے لگا کہ کسی نے میرے چچا کو مار ڈالا اور قلعے والوں پر الزام لگا دیا۔ وہ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر سارا حال بتا دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وحی نازل ہوئی، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ بنی اسرائیل نے کہا،
اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ہم تم سے قاتل جاننا چاہتے ہیں اور تم گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیں تو کافی تھا، لیکن وہ لوگ سوالات پر سوالات کرتے گئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ جواب ملا کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو، نہ بچہ ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ایسی گائیں تو بہت ہے، اس کا رنگ کیا ہو؟ وہی آئی کہ صاف زردی مائل ہو، یعنی ہلکے پیلے رنگ کی ہو۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، ایسی گائیں بھی بہت ہے، کوئی اور نشانی بتائیے۔ وہی آئی کہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی ہل نہ چلائی ہو، نہ ہی کھیتوں کو پانی پلائی ہو، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جتنے سوالات یہ لوگ بڑھاتے گئے اتنے ہی حکم میں سختیاں ہوتی گئیں۔ وہ لوگ اس طرح کی گائے کو بہت ہی مشقت کے بعد ایک لڑکے کے پاس سے خرید لیے۔ اس لڑکے کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کر کے اس ناش پر گائے کا ایک ٹکڑا ڈال دیا تو فوراً وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بتا دیا کہ اسے بھتیجے نے قتل کیا تاکہ مال ہڑپ سکے اور میری لڑکی سے نکاح کرے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ لوگوں نے بھتیجے کو پکڑ کر قتل کے بدلے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ واقعات اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔